السلام علیکم ویورس، ناول 4 کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ ہاں، دروازے پر کھڑے اس شخص نے بلاخر اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا اور انوشا جلدی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب یہ ٹھیک ہے، آپ لوگ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل پکڑے وہاں سے چلی گئی تھی۔ فہد، واٹ از اٹ؟ کچھ بھی نہیں، پاؤں پھسل گیا تھا ان کا چل کیا رہا ہے؟ صبح کی خالہ ساس ہے، پلیز مجھے کچھ بھی ایسی پیچیدگی نہیں چاہیے۔ ندیم صاحب اندر آ گئے تھے۔ سمجھا تو ایسے رہے ہو جیسے میں کوئی ٹین ایجر ہوں، اس سے ایسی بات کی توقع بھی مت رکھنا۔ اپنی شرٹ کے بٹن بند کر کے وہ بھی سٹریٹ کھڑے ہو گئے تھے۔ فہد، بٹ انہوں نے اپنا کوٹ اٹھا کر جیسے ہی پہننا شروع کیا تھا تو ندیم بالکل ان کے سامنے کھڑے تھے۔ فہد، ابھی میں نے تمہاری آنکھوں میں کچھ پل کے لیے وہ سب دیکھا جو کبھی اس خود غرض عورت کے لیے دیکھتا تھا۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمر بچوں کی خوشیوں کی ہے، ہماری نہیں۔ ندیم صاحب کے جاتے ہی فہد وہاں بیٹھ گیا تھا۔ گہرے سانس لیے، یہ ڈاکٹر تو خطرے کی گھنٹی ہے، مجھے دور رہنا ہوگا اس سے۔ بیجا نے تو خوب سزا دی ہے سب لڑکوں کو۔ وہ لڑکیاں ایک سرکل میں بیٹھ گئی تھیں، دائرے کی شکل میں، اور درمیان میں مہندی آرٹسٹ گرلز جو سب کے ہاتھ میں مہندی لگا رہی تھی۔ کیا سزا ملی؟ ایک منٹ ویٹر، ایک دوسرا گلاس ادھر بھی۔ ویٹر کا لباس پہنے وہ لڑکا منہ چھپائے ٹرے لے کر ان کی جانب آیا تو سب ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے تھے۔ ہاں 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 روہیل بھائی، ہاں ہاں ویری فنی، ہر سلو ٹرے لو۔ روہیل ٹرے دوسری گیسٹ کی طرف لے گیا تھا۔ واقعی یہ سزا بس روہیل بھائی کو ملی ہے؟ دوسرے کزن نے بھی حیرانی سے پوچھا تھا۔ جی نہیں، نظر گواؤ، یہاں پورے ہال میں گھر کے سب بیچلر ویٹر یونیفارم میں ڈرنک سرو کر رہی ہیں، اور وہ دیکھو بی جان چھڑی لے کر ان کی نگرانی کر رہی۔ کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد سب کہہ کے لگا کر ہنسنا شروع ہو گئے تھے۔ گھر کا ماحول اور خوشگوار ہو گیا تھا کہ انوشا جلدی جلدی میں وہاں آئی تھی۔ نیہا کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک کارنر پر لے گئی تھی۔ اب پروفیسر پاش کیسی ہے انوشا؟ نیہا نے پہلا سوال ہی کیا تھا۔ پروفیسر؟ انوشا کے سوال پر نیہا بھی ہنسی تھی۔ بہت یوں لگتی ہے نا، وہ ٹاپ کی لیکچرار ہیں اور یہاں کی بیسٹ یونیورسٹی میں ٹاپ کے پروفیسر۔ انوشا جیسے ہی تعریفوں کے پل باندھنے لگی تھی، انوشا نے بوریت کا اظہار اپنا موبائل فون آن کر کے کیا تھا۔ مجھے بھی گھر جانا ہے نیہا، پلیز، یہاں کی شور شرابے سے سر درد ہو رہا ہے۔ انٹرنس کے ساتھ ویڈیو میٹنگ بھی کرنی ہے، پلیز۔ اوکے اوکے، ہم بھی بس چلتے ہیں، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ذرا بی جان سے مل کر آ جاؤں۔ ہاں ہاں، ایسے بی جان کی سزا دیکھی؟ ہاں ہاں ہاں، ہمارا فرحاد بچ گیا۔ نیہا ٹین ایج گرلس کی طرح ہنسی تھی، اور جب انوشا کو کچھ سمجھ نہ آئی تو انہوں نے سب کی طرف اشارہ کیا جو کولڈ ڈرنک سرو کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب کو سزا کیوں نہیں ملی؟ موقع واردات پر وہ بھی موجود تھے۔ ہاں ہاں، انہیں تو ان کے ہارٹ اٹیک نے بچا لیا تھا، وہ بھی جھوٹ موٹ کے۔ نیہا بہن کو آنکھ مارتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہوشیار ہے یہاں، اور پروفیسر صاحب پہ لگ رہا تھا جیسے وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی جب اس کی نظر فحاش پر پڑی تھی جو ابھی بھی ہال میں داخل ہوا تھا۔ بیجان، ابو، چاچو، ماموں سب شامل تھے۔ آؤچ! روہیل آگے ہوئی تھا بیجان کے۔ سب شامل تھے مسٹنڈو، یہ تم سب نے بلایا تھا ان گوری میموں کو۔ بیجان، آؤچ! میری تشریف پر مارنا بند کر دیں، بیٹھا نہیں جائے گا، کندھے پر مارے نا۔ ہاں ہاں، دفع ہو جاؤ۔ روہیل کی بات نہیں بیجان کو ہنسا دیا تو وہ بھی مارنے سے رک گئی تھی۔ بچے دھیان سے جانا۔ جی بی جان، چلیں انوشا۔ وہ سب انوشا کی جانے بڑھے تھے۔ اسی وقت فہد صاحب بھی بی جان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، مجھ غریب کی جان بچانے کے لیے۔ فہد صاحب نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اٹس اوکے پروفیسر صاحب، یہ میری ڈیوٹی ہے، مگر وہ تو اسپتال تک ہے نا، تو یہاں میرا فرض ہے۔ ضروری نہیں کسی کی جان بچانے کے لیے میرے پاس میرا لیب کوٹ ہو یا اسپتال۔ انوشا نے جیسے ہی ہینڈ شیک کیا تھا وہ دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ خاص ہے، کچھ فاس ہے، کچھ اجنبی احساس ہے، کچھ دوریاں، کچھ نزدیکیاں، کچھ ہنس پری تنہائیاں۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا انوشا نے۔ شام تک تو نہیں تھی، انوشا نے ہی ٹیس کرتے ہوئے کہا تھا جس پر وہ ہنس دیے تھے۔ ہاں ہاں ہاں۔ ان دونوں کی باتوں پر باقی سب کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر وہ اپنے اپنے نقشے پرسنس کو ایسے گلتے ملتے دیکھ کر پچھوائے تھے۔ کیا یہ خمار ہے یا اعتبار ہے؟ شاید یہ پیار ہے۔ کیا یہ بہار ہے یا انتظار ہے؟ شاید یہ پیار ہے۔ ایک ہفتے بعد۔ ہیلو نیہا بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو، ہمیں انوائٹ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی خوشیوں میں، اور نہ مجھے تو لگا تھا آپ پرانی ناراضگی کو بھولی نہیں ہیں۔ نیہا نے اپنے ہسبینڈ کو صرف ایک نظر دیکھا تھا اور امین ان کے گلے لگ گئی تھی۔ کیسی ہو نیہا؟ امین کے ہسبینڈ احلام صاحب نے جب ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو نیہا پیچھے ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز بیٹھیں، اکسانہ مہمانوں کے لیے جوس لے کر آؤ۔
ابھی تو میں فریش ہونا چاہتی ہوں بھابھی، احلام اور سعد بھی تھک گئے ہیں۔ سہیب بھائی ہمارا روم ریڈی ہے۔ یہاں کی مٹھی بند ہو گئی تھی جب سہیب انہیں اپنے ساتھ گیسٹ روم کی جانب لے گیا تھا، اور وہ بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آنٹی کو ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا فرحاد، امین پھوپھو بھی فیملی کا حصہ ہے، سہیب ماموں کے اپنے ہیں وہ۔ تم میری فیملی کے میٹرز میں مت بولو، اگر ڈیڈ نے یہ سب کرنا تھا تو ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ اوپر کمرے میں انوشا خالہ سو رہی ہیں، جب آمنا سامنا ہوگا تو وہ سب چھوڑ جائیں گی۔ میرا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ کسی انجان گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو میں سوچ رہی ہوں ویسا نہیں ہے۔ یہ انجان عورت بنا کپڑوں کے آپ کی شرٹ میں ایسی حالت میں آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ احلام، انوشا پلیز میری بات سنو، سب قسمیں وعدے عہد سب کچھ ایک طرف رکھ کے بتائیں، کب سے چیٹ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ جیسا انوشا گھر چلو میں سب بتا دوں گا، اس گھر میں اب صرف آپ جائیں گے واپس، مجھے میرا جواب دے دیں بس۔ کب سے؟ یہ ناجائز تعلق کب سے ہے؟ میں نے شادی کی ہوئی انوشا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 4 سال۔ ایک زوردار تھپڑ مارا تھا انوشا نے اپنے ہسبینڈ کو۔ 4 سال؟ 4 سال سے پچھلے 4 سال سے ایک الگ دنیا بسائی ہوئی تھی آپ نے، اور میں وہاں ہر پل گلٹ میں رہی کہ میں محبت کا بیوی ہونے کا حق ادا نہیں کر پا رہی۔ یہاں تو آپ نے ایک اور بیوی بھی رکھی ہوئی ہے۔ پاس کھڑی وہ خاتون خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ پاپا، ایک چھوٹے بچے کی آواز پر اس کی آنکھوں کے آنسو چھلک گئے تھے۔ این اسی وقت احلام نے آگے بڑھ کر انوشا کو سہارا دیا تھا، اور اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرتی۔ واہ میں مجازی خدا، واہ یہ دیکھیں، میں آپ کے لیے، ہمارے رشتے کے لیے اپنے پیشن کو، اپنی ڈاکٹری کو خیر آباد کہہ کر آئی تھی۔ یہ دیکھیں میرا ریزائن لیٹر۔ احلام، اپنے آپ کو اس نے احلام کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ کوئی بیوی یہ ڈیزرو نہیں کرتی جو آپ نے میرے ساتھ کر دیا۔ دوسری شادی بھی کی، دوسری بیوی بھی ہے، اور دوسری اولاد بھی۔ آپ نے وہ کر دیا جو میں نہیں سوچ سکتی تھی، دوسری شادی کر لی۔ اب میں وہ کروں گی جو آپ نہیں سوچ سکتے۔ میں آپ کو اس رشتے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، بہت جلدی ڈیورس پیپرز بھیجوں گی آپ کو۔ تم ایسا نہیں کر سکتی انوشا، تم میری پہلی محبت ہو، تم مجھ سے طلاق نہیں لے سکتی، میں نہیں دوں گا، وہ پاگلوں کی طرح کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ آپ نے بھی تو وہ کیا جو ایک بیوی کو جیتے جی مار دیتا ہے، دھوکہ دیا ہے، آپ نے چیٹ کیا ہے مجھے۔ بے وفائی کے اس طوفان نے جیسے مجھے برباد کر دیا اندر تک، جدائی کی یہ تباہی آپ کو بھی چین سے نہیں رہنے دے گی۔ احلام، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی تھی بیڈ سے۔ آج ہی ٹیبلٹ کھانا بھولی تھی، اور آج ہی یہ سب۔ ماتھے سے پسینہ صاف کیا انوشا نے سائڈ ٹیبل سے جیسے ہی اپنی گولی اٹھا کر کھانے لگی تھی، جب اس کی نظر کھلے دروازے پر پڑی، اور جب کسی سائے کو کھڑے دیکھا تو انہوں نے سائڈ لیمپ چلایا۔ احلام، کچھ پل کے لیے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر خواب سمجھ رہی تھی، ایک بھیانک خواب، اور پھر ایک برا خیال۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی کہ احلام آہستہ قدموں سے بیڈ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ان جدائی کے سالوں نے تمہیں اور خوبصورت بنا دیا ہے، کتنا بدل گئی ہو۔ جب اس کی انگلیاں انوشا کے کھلے بالوں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو چھوئی تھی، وہ ایک دم سے پیرالائزڈ ہو گئیں۔ اس شخص کو اتنے سالوں کے بعد اپنے پاس دیکھ کر، اس سلک میں تم آج بھی وہی 21 سالہ میری مصروف سی بیوی لگ رہی ہو۔ سب کچھ بدل گیا، مگر یہ انڈر گراؤنڈ نائٹ ہی نہیں۔ اس کے شولڈر پر انگلیوں کا لمس جیسے ہی محسوس ہوا تھا، انوشا کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ اس چھونے کو وہ آج تک نہ بلا پائی تھی، اور نہ ہی بلانا چاہتی تھی۔ اس شخص کو عبادت کی طرح چاہا تھا، اس نے شادی کے بعد۔ انوشا، آج بھی سمٹ رہا ہے تمہارا وجود میرے ایک لمس سے۔ اس لمحات تو اگر اتنا مس کر رہی تھی تو کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ ایک بار ہاں کر دو، ہم حلالہ کروا لیں گے۔ انوشا کی آنکھیں کھل گئی تھی، جیسے ان الفاظ سے اسے اس شخص کے جادو سے باہر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ انوشا، آج سامنا ہو رہا ہے تم سے ہماری طلاق کے بعد۔ احلام بھی دوسری سائڈ پر چلا گیا تھا بیٹھ کی، وہ کچھ قدم پیچھے ہو رہی تھی تو احلام اور اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اتنا بھاگ رہی ہوں مجھ سے، میں احلام ہوں تمہارا، ہم پھر سے ایک ہوں گے، بس ایک بار شادی کر لو، میں اسے طلاق۔ انوشا کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، اپنے گاؤن کو اور مضبوطی سے بند کر کے کور کر لیا تھا خود کو اس نے۔ تم یہی کر سکتے ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہو میری کمزور لمحات کا۔ احلام، حلالہ جیسے کام کی امید تم سے ہی لگائی جا سکتی ہے۔ تم کہتے تھے میں تمہیں کوئی سزا دوں، یہ سزا ہے تمہاری کہ اب میں تمہیں کبھی میسر نہیں ہوں گی۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ احلام نے اسے پن کر دیا تھا وال کے ساتھ۔ تم یہ سزا نہیں دے سکتی مجھے، آئی لو یو ڈیم اٹ۔ ہو گئی غلطی مجھ سے، مانتا ہوں، مگر انوشا دیکھو نہ، ہماری محبت، ہماری کیمسٹری آج بھی ویسے ہی ہے۔ احلام کی سرگوشی پر وہ اور بولنا چاہتی تھی، مگر احلام نے اس کے ہونٹوں پر انگلیاں رکھتی تھیں۔
अनुषा बहुत खूबसूरत लग रही हो, हम दोनों को देखो, हमारे वजूद तरस गए हैं एक दूसरे को फिर से पाने के लिए, दूरियां कम कर दो। इसका चेहरा जैसे ही करीब हुआ था, अनुषा ने फिर से हाथ उठा दिया था। दूर रखो मुझसे, ये ना रही है मुझे, शेम ऑन यू। एहलाम ने चेहरे पर हाथ रख लिया था। वो गुस्से से आगे बढ़ा था जब अनुषा बाहर भाग गई थी वहाँ से। नीचे हाल में इतने गेस्ट मौजूद थे कि वो हैरान थी, और जब इस औरत पर और इस औरत के साथ खड़े उसकी बेटे पर नज़र पड़ी तो वो घर से बाहर भाग गई थी। लॉन्ग गाउन पहने खुले बालों के साथ वो घर के बाहर थी। बाहर भी वही रश था, अल्लाह गुल्ला चल रहा था। इसने गहरा सांस लिया। अनुषा, इनाम भी उसके पीछे कुछ कदमों के फासले पर था, और तब उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। फहाद। भागते हुए उसने आवाज़ दी थी, और फहाद साहब के कदम रुकने से पहले उसकी धड़कनें थम गई थी। सब लोगों की तवज्जो उस आवाज़ ने हासिल कर ली थी। अनुषा। फहाद उसकी तरफ बढ़ा था। इस हीले में नंगे पाँव देखकर उसने यहाँ वहाँ देखा था, और उसकी नज़र पीछे उस शख्स पर पड़ी थी। सब ठीक है? नहीं, प्लीज़ आप मुझे किसी होटल में छोड़ देंगे, अनुषा कहकर फहाद की गाड़ी में बैठ गई थी बिना कोई जवाब सुने। इसका पूरा वजूद काँप रहा था। उसे इल्म हाथ की कमज़ोरी ने डरा दिया था। अगर वो आज इस शख्स की नज़दीकी अपने ऊपर हावी होने देती तो क्या होता। फहाद इल्हाम को देख रहे थे। जब अनुषा की आवाज़ सुनकर वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े थे। डॉक्टर अनुषा, सब ठीक है? आप मुझे अनुषा कह सकते हैं। वो दोनों सीट बेल्ट बांध चुके थे और वो गाड़ी स्टार्ट कर चुके। गाड़ी इल्हाम साहब के बिल्कुल पास से गुजरी थी, जिन्होंने हाथों की दोनों मुठ्ठियाँ बंद कर ली थी। यहाँ गाड़ी रोक दें कुछ मिनट के लिए, बस थोड़ा सांस ले लो। गाड़ी सुनसान सड़क पर खड़ी हो गई थी। एक बार कहने पर ही फहाद ने गाड़ी रोक दी थी। वो गाड़ी से बाहर निकल गई थी। दरवाज़ा बंद करके वो वहीं खड़ी रह गई थी। कितनी ही देर वो बाहर खड़ी रही थी, और फहाद साहब ने एक बार वो उन्हें तंग नहीं किया था। गाड़ी से बाहर निकल कर वो इतना तो समझ गए थे, वो मकरूर डॉक्टर बाहर खड़े रो रही हैं। प्यार, वो प्यार मेरी इबादत थी, मेरी मिजाजी खुदा के लिए इनाम। चेहरा साफ थे और गहरे सांस भर रही थी, और कुछ सेकंड के बाद वापस गाड़ी में बैठ चुकी थी। मुझे दरअसल कभी कभी सांस लेने में मसला होता है, इस शौक पे ऐसा होता है कभी कभी। वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वीराने से निकल कर गाड़ी रोशनियों में जैसे ही आई थी, वो इन जगह गाड़ी पार्क कर चुके थे। क्या होटल आ गया है? थैंक यू। नहीं, अभी होटल नहीं आया, आप बैठे, मैं भी आया। अपना वॉलेट उठाकर वो जल्दी से सामने मॉल में चले गए थे। कुछ दिन इंतजार करने के बाद अनुषा भी गाड़ी से बाहर निकलने लगी थी। जब एक जूती उनके सामने ज़मीन पर रखती गई थी। ये पहन लीजिए वरना कुछ चुभ जाएगा पाँव में। सीरियसली, आप ये लेने गए थे? जी, और ये भी। उन्होंने शॉपिंग बैग अनुषा की गोद में रख दिया था। उन्होंने सैंडल जैसे ही पहन कर वापस पाँव गाड़ी में रखे तो दरवाज़ा बंद कर दिया था फहाद साइड ने। यह मेरा अपार्टमेंट है, वहाँ आप चेंज कर लीजिएगा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं होटल रूम में चेंज कर लूँगी। फिक्र ना करें, मैं अकेला नहीं रहता, वहाँ मुलाजिम होते हैं, हो सकता है मेरे बच्चे भी हों। और गाड़ी चला दी। मगर यहाँ लोग जितने मर्जी एडवांस हो, मगर मैं नहीं चाहता कि आप इस लिए में होटल रूम दाखिल हो। आपकी किरदार का इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। डॉक्टर अनुषा को फहाद साहब ने कुछ वक्त में बहुत से शॉक दे दिए थे। इसका मुँह खुला रह गया था और वो लाजवाब हो गई थी। गाड़ी जैसे ही बड़े बंगले नुमा बिल्डिंग में दाखिल हुई थी, इसलिए फहाद की तरफ देखा था। आप प्रोफेसर ही हैं या कोई डॉन इस जगह रहते हैं? आहा, यू मीन माफिया मैन। हाँ, वहाँ इससे वो बाहर निकल आए थे। चलो मैडम अंदर। इन्हें अंदर ले गए थे और फिर लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट में, जहाँ अंदर से बहुत शोर शराबे की आवाज़ें आ रही थी। तुम्हारा बाप तो वही मसरूफ़ होगा और वो तुम लोगों को अहमियत नहीं देता, मान क्यों नहीं लेते? अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल गया था। डैड, रूहान ने उनके साथ एक अनजान चेहरे को देखकर पूछा था। अनुषी, आप ये ड्रेस ले जाएं और चेंज कराएं, ऊपर जाके लेफ्ट रूम। वो हेसिटेट हुई थी उस खुतून को देखकर जो उसे घूर रही थी। डैड, अरीबा ने ऊंची आवाज़ में कहा था। वट? आइंदा के बाद इतनी ऊंची आवाज़ में मुझसे बात मत करना। अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना है तो चलो, मगर मेरे घर में नहीं। रूहान भी अरीबा के पीछे बाहर चला गया था। कौन है वो औरत? तुम्हारी वन नाइट और दिस शट अप। अपनी गिरी हुई सोच अपने पास रखो। ना वो ऐसी है, ना मेरा किरदार गंदा है कि शादीशुदा होते हुए भी अफेयर चलाया। वो जिनको कह रही थी उनकी आंखें बढ़ आई थी एकदम से। फहाद, आई एम सॉरी, जिसको तुम अफेयर कह रही हो वो मेरा दोस्त था। तुमने कभी अपने गिरेबान में जान कर देखा है? जब तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत थी, तब तुम कहाँ थे? फहाद, आहिस्ता आवाज़ में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था अनुषा ने। चलें, वो अपनी साबका बीवी को एक नज़र देखे बाहर चले गए थे। आपने फॉर्म खाई थी, तकलीफ उठाई, प्लीज़ मुझे अब होटल ड्रॉप कर दें। मगर फहाद साहब गाड़ी की स्पीड तेज़ के एग्जैक्ट उसी घर के सामने रुके थे
جو شادی والا گھر تھا۔ یہ تو فرحاد کا سسرال ہے۔ جی، اور آپ یہی رہیں گے؟ کل صبح آپ کو ہوٹل ڈراپ کر دیا جائے گا، مگر آج رات نہیں۔ وہ یہ کہہ کر ان کی سائڈ پہ دروازہ کھول چکے تھے۔ فحاش، پلیز اندر جائیں، میں بی جان سے کہہ دوں گا، وہاں کوئی بھی روم خالی نہیں تھا۔ ان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی انوشا۔ کچھ تو لحاظ کریں، وہ کیا سوچیں گی؟ اس وقت آپ کے ساتھ میں کیوں؟ اور میں لحاظ نہیں کرتا انوشا، جو کرتا ہوں سو کرتا ہوں۔ انوشا نے جیسے ہی ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا جتنی شدت تھی، فحاش صاحب کا موبائل ان کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ ان کے وجود کو جیسے ساکن کر دیا تھا ان کے دیکھنے نے، اور انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اندر گئے، مجھے لگ رہا ہے سچ میں ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ دل معصوم پر تیرے قاتلانہ حملے، اپنی اداؤں سے کہو ذرا لحاظ کریں۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔